بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں انسان کے جو معاملات ہیں، جو معمولات ہیں، دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور نہ صرف اللہ کے ساتھ بلکہ اس کے جو بندے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک مینول اور ایک گائیڈ فراہم کر دی گئی ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے غیر مسلموں سے سلوک اسلام میں، اس کے حوالے سے کیا پیغام دیا جاتا ہے اور کیا تعلیمات ہیں۔ اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں منہاج القرآن وومن لیگ ملتان کی، اور درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، اسلام نے ہر ایک شعبے کے لیے اور ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے ایک علیحدہ گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی ہے، اور قرآن پاک کے تھرو اس کو ایک پوری ایک سمری ہمیں آلریڈی دے دی ہے۔ تو غیر مسلموں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور کیا پیغامات ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے مکمل پورا ضابطہ حیات ہے زندگی کا، اور دین فطرت ہے۔ وہ آپ کو فطرت سے ہٹنے کا حکم نہیں دیتا کہیں پر بھی۔ اب فطرت میں جب سارے مسلمان ہیں تو حضور نے فرمایا سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، آپس میں بھائی بھائی۔ اب کیا دوسروں کا وہ ہم نے ٹریٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں؟ بھائی کا تو حق بھائی کی طرح ادا کریں گے۔ اب کوئی نان مسلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس حد تک تلقین کرتے رہے، مجھے تو لگا کہ شاید وراثت میں اس کا حصہ آ جائے گا، یعنی ہمسائیگی کے حقوق میں۔ اب ہمسائیگی میں فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ کوئی کافر ہے یعنی نان مسلم ہے تو فرمایا اگر مسلمان ہے تو تین حقوق ہیں اس کے، ایک ہمسایہ ہونے کے، اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کے تین حقوق ہیں۔ ایک ہے تمہارا رشتہ دار نہیں لیکن ہمسایہ، تو دو حقوق ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی۔ فرمایا کہ وہ مسلمان بھی نہیں، ریلیٹیوز میں سے بھی نہیں ہے، فرمایا پھر بھی ایک حق ہے، اس کی دیوار سے اونچی دیوار مت کرنا، حقوق کا اندازہ کر لیں، اس کی ہوا کو مت روکنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین ہیں کہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ انسان ہے۔ اب جب قیدیوں کے میٹرز میں جاتے ہیں ہم کہ وہ مسلمان جب جنگ جیت کر آئے، وہ آپ کو مارنے آئے تھے، آپ نے اپنا ڈیفنس کیا اور آپ بچ گئے اور آپ نے ان کو قیدی بنا دیا، تو پھر بھی حضور فرماتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اس حسن سلوک سے، وقت ہمارا مختصر ہے ورنہ اس میں بہت احادیث ہیں کہ کتنے زیادہ جو قیدی تھے بعد میں مسلمان صرف اسی بنیاد پر ہوئے کہ مسلمانوں کا سلوک کتنا اچھا تھا، آقا علیہ السلام کا طریقہ کار کتنا اچھا تھا۔ اور ہم غزوہ بدر کو کچھ دن پہلے جب ڈسکس کیا، اس میں جو قیدی ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اگر ان کا کوئی فدیہ دینے نہیں آ رہا نا، پیسہ نہیں دے رہا، تو ایسا کرو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ جہاں تعلیم کی اہمیت پتہ چلتی ہے وہاں قیدیوں کو رسپیکٹ دلوا رہے ہیں۔ when they become a teacher، وہ جب ٹیچ کریں گے تو رسپیکٹ لے لیں گے، اور اس طرح خوبصورت ماحول جب ان کو ملے گا تو ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ یہی ٹریٹمنٹ جو تھی اخلاق، بہت سے لوگوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بھی یہی مسلمانوں کا گڈ بیہیویئر تھا نان مسلمس کے ساتھ۔ اب نان مسلمس کی ایک اور کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ایک ہے کافر، ایک ہے اہل کتاب، وہ بھی نان مسلمس ہیں۔ اب ان میں اتنی آسانی رکھ دی، فرمایا اگر ان کی کوئی عورت آپ اپنے نکاح میں لیتے ہیں، یو کین ڈو، کسی عیسائی کی کوئی مطلب عیسائی عورت کو آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ خود اپنی بیٹی کو عیسائی کے ساتھ مت بہائیں، لیکن آپ عیسائی عورت سے شادی کر سکتے، اجازت ہے، وہ کرسچن ہی رہ جائے۔ جب آپ کا اخلاق دیکھے گی، کیونکہ اللہ کو تو مانتی ہے نا، وہ خود مسلمان ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نان مسلمس کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں، اس حد تک انصاف دلانے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آگے نظر آتی ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص، اس میں گستاخ رسول کی بات بھی آ جائے گی ساتھ ہی، ایک کہنے کو صحابی لیکن وہ منافق، انڈرسٹوڈ بات ہے، حدیث کے اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ منافق ہوں گے۔ وہ آئے اور ایک ان کے ساتھ ایک یہودی تھا حضور کی بارگاہ میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ تھی وہ سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر جو تھے اس وقت ہائی کورٹ کے سمجھے جج مانے جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سیدھا فیصلہ لے کر آگے کہ جی درخت یہودی کے گھر لگا ہوا ہے،
جھکا ہوا میرے گھر ہے تو پھل کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پھل اس کا ہے جس کے گھر میں درخت ہے. ٹھیک ہے. وہ یہودی خوش ہو گیا اس بات سے کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن اپنے مسلمان جو ظاہراً مسلمان تو تھا نا وہ شخص، جی اس کے حق میں فیصلہ دینے کی بجائے انصاف سے فیصلہ کیا. جی بہت خوش ہوئے، باہر نکلے. اب باہر آئے تو یہ جو ہمارے مسلمان تھے، منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا، میں نہیں خوش اس بات سے، کیونکہ حق میں فیصلہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. جب ان کے پاس گئے تو حضرت عمر ابھی مقدمہ سن رہے ہیں، اس شخص نے بتایا ایسے ایسے ہے. تو وہ جو یہودی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ آپ کے نبی کے فیصلے کے بعد ابھی بھی آپ کوسچن کریں گے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. کہا کیا حضور کے پاس گئے تھے؟ جیسے حضور کا نام سنا نا کھڑے ہو گئے. کہا جی حضور نے، انہوں نے تو فیصلہ دے دیا میرے حق میں. اور گئے اور اپنی تلوار نکالی اور اسی وقت اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ حضور کے فیصلے کے بعد سوال ہی نہیں بنتا تھا. جب یہ عمل دیکھا اس یہودی نے کہ مسلمان نان مسلمس کو حق دلانے میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں اور اپنے نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں، دونوں چیزیں، تو اسی وقت یہودی مسلمان سبحان اللہ. اور وہ فیصلہ لے کے گھر چلا گیا اور خوش بھی ہوا اور اسلام بھی قبول کر گیا. تو مسلمانوں کے حقوق میں نان مسلم، جہاں مسلمانوں کے حقوق ہیں وہیں نان مسلمس کے لیے، نان مسلمس کو پورا رائٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اگر ہم پڑھیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری پڑھیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو سزا کس لیے ملی کہ ایک کافر تھا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مارنے کے لیے. اب جیسے اس کی گردن پہ تلوار آئی نا، اس کافر نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، گردن اڑا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میٹر پہنچا نا، آقا علیہ السلام اتنے سخت ناراض اور کہا اسامہ آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا، خون بہا دینا پڑے گا، بیکاز کہ ایک وہ مسلمان ہو گیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں حضور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا؟ حضور فرماتے ہیں دل چیر کے دیکھا تھا. یعنی نان مسلمس کے ساتھ اس حد تک ہمیں بتانے کے لیے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف فیصلے کرنا خود سے کرنا شروع کر دیں، ان کے حقوق دیں، ان کی زندگیاں بچانے سکتے تو بچائیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. رواداری، تحمل، برداشت، یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی وہی والے معاملات رہیں اور وہی ان کے ساتھ بیہیویئر اور برتاؤ رکھا جائے. بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑی سیر حاصل اور بڑی اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی غیر مسلموں سے سلوک کے حوالے سے اسلام میں کیا تعلیمات ہیں. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.